الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کل ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں آخری جو کلمات میں نے عرض کیے، ایک واقعہ کے حوالے سے موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان بنایا جائے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ایک واقعہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے دلی کے اندر کہ جن کے خاندان کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا تھا۔ ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی محدث تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ یہ بھی محدث تھے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ حضرت شاہ عبد العزیز یہ بھی دہلی شریف کے محدث تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ محدثین کا گھرانہ ہے جنہیں سارے مسلک کے لوگ اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، تمام مکاتب فکر کے لوگ انہیں بالاتفاق اپنا امام بھی مانتے ہیں، انہیں اپنا مرشد بھی مانتے ہیں، اور انہیں اپنے اساتذہ حدیث کے اندر بھی شامل فرماتے ہیں۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب مدارج النبوت والے، وہ بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت اور شاندار قسم کا اہتمام فرماتے تھے۔ محدث تھے، اندازہ کریں، جو لوگ دلائل مانگتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ سارے محافل ذکر کا اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا محافل سیرت النبی کا، ان کے لیے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ واقعہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ ہر سال بڑا اہتمام کرواتے، لیکن آپ کی زندگی میں ایک ایسا سال بھی آیا کہ ظاہری طور پر حالات ایسے نہ رہے، غربت اور مال کی کمی درمیان میں حائل ہو گئی۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میں ہر سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد تھا وہ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اب تو مہمانوں کے لیے کچھ کھلانے کے لیے میرے پاس ہے نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، مال و زر بھی نہیں ہے، میں کیسے لوگوں کا اہتمام کروں گا؟ تو آپ نے اپنے گھر کے اندر، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، آپ نے گھر میں ہی اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، خواتین کو بٹھایا اور تھوڑے سے چنے آپ نے منگوا لیے، اور وہیں پہ آپ نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے آیات و حدیث تلاوت فرمائی اور اس کا درس دے دیا، اور اس کے بعد ختم پاک پڑھا اور دعا کی، اور اس کے بعد آپ پریشانی کے عالم میں کہ پتہ نہیں اس دفعہ میرا یہ میلاد اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں منظور بھی ہوگا کہ نہیں، اسی گو مگو کی کیفیت میں دن گزر گیا۔ اور رات کو جب آپ سوئے تو خواب میں حضرت سیدنا محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا، شاہ عبد الرحیم آج ہمیں تمہارے چنے بہت پسند آئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، یہ جملہ بولنا تھا تو میری تو محبتیں، اور میں یوں چاہ رہا تھا کہ سرکار کے اسم گرامی پہ قربان ہو جاؤں، سرکار کے اس جملے مبارک پر میری نسلیں ختم ہو جائیں اور میری نسلیں کٹ کٹ کے آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں، کہ سرکار کو عبد الرحیم کے چنے پسند آ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ ابھی خواب چل رہا تھا تو اچانک میری آنکھ کھل گئی، خواب میرا ٹوٹ گیا۔ تو ظاہر ہے بخاری شریف کی حدیث یہ موجود ہے، سرکار نے فرمایا، من رآنی فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔
اس لیے کہ ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان ہر ایک آدمی کی شکل بنا کے آپ کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شیطان پہ بین لگا دیا، وہ ہر ایک کی شکل بنا کے خواب میں آ جائے گا، لیکن محمد عربی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ من رآنی فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ امام بخاری نے حدیث پاک لکھی ہے، اور اگلی حدیث پاک کے الفاظ ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا۔ اب کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو جس کمرے میں سو رہا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ خوشبو، اور کمرہ معطر اور پیاری پیاری خوشبو، اور ایسی خوشبو کہ جو کبھی بھی میں نے زندگی میں نہ لگائی تھی، نہ یہ مجھے محسوس ہوئی تھی، اور نہ مجھے ایسی خوشبو کا پتہ تھا۔ تو میں اٹھا تو میں نے درود پاک کا اونچی اونچی ورد کرنا شروع کر دیا، تو لوگ آئے اور میرے گھر والے اٹھ کے آ گئے۔ میں نے کہا سارے آ جاؤ اس کمرے کے اندر، اس غرفہ میں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے اس کمرے میں ابھی سرکار تشریف لے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ خوشبو بڑی دیر تک ہمارے کمرے میں رہی، اور ہمارے کمرے میں نور اور نور ہی تھا۔ اب سامعین، شاہ عبد الرحیم نے یہ بات کتابوں میں لکھی، اپنے خطبوں میں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ سبحان اللہ، میں ہر سال میلاد کرتا تھا، بڑے بڑے خرچے کرتا تھا، بڑے بڑے اہتمام کرتا تھا، لیکن مجھے سرکار کا تب دیدار نہیں ہوا۔ لیکن اس دفعہ جو میں نے چنوں پر میلاد کروایا تو سرکار نے خواب میں اپنا دیدار کروایا۔ تو اس پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول جو ہے وہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ پنڈال کتنا بڑا تھا، لنگر کتنا بڑا تھا، دیگیں کتنی بڑی تھی، نہیں، اللہ کا رسول یہ نہیں دیکھتا۔ کرو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا رسول کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہاری محبت رسول کو دیکھتا ہے۔ یہ محبت رسول اصل ایسی چیز ہے جس کو ہم نے اپنے سینوں میں پیدا کرنا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خوبصورت بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالہ سے کہ یہودی کا واقعہ جو ہے وہ میں بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ میں واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ افسوس یہ ہے اور بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہودی ہو کر حضور کی میلاد اور حضور کی ولادت کی بات کو وہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور آج کا کلمہ کو مسلمان یہ ہم سے سوال کرتا پھرتا ہے۔ 1400 1500 پونے 1500 صدیاں گزر گئیں، اور آج وہ سوال کرتا پھرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میلاد کروانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ میں اس لیے ایک یہودی کا واقعہ آپ کو سنانے لگا۔ ایک یہودی، یہ واقعہ سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہوا، یہ واقعہ سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے یہ روایت بیان کی کہ ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ میں آیا ہوا تھا یہاں پر، تو ظاہر ہے وہاں تب یہودی بھی رہتے تھے، اور مدینہ منورہ کی جو سرزمین ہے یہ تو مستقل طور پہ یہودیوں کے پاس تھی، یہ سارے یہاں یہودی آباد تھے، اور بڑے بڑے بزنس مین سارے جو ہیں یہ مدینہ منورہ جس کا نام یثرب تھا اس وقت، اور مکہ مکرمہ میں یہاں قرب و جوار میں رہا کرتے تھے یہودی۔ تو وہ یہودی ایک تجارت کی غرض سے وہاں رات ٹھہرا ہوا تھا، تو صبح جب وہ اٹھا تو یہودی وہ بڑا تورات کا عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، تورات کو بڑا اچھی طرح سے جانتا تھا، تو صبح اٹھتے ہی اس نے وہاں پوچھا، وہ تاجر آئے، کہنے لگا کہ یار تمہارے ہاں رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں تو کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، پتہ کرو۔ وہ تاجروں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، یہ کہتا ہے تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کیا پتہ چلا؟ نہ کوئی موبائل فون، نہ کوئی اطلاع، نہ کسی اور کو پتا۔ وہ حیران ہوئے کہ تم وہاں سے آئے ہو، اسرائیل سے یہاں پہنچے ہو، ہم یہاں کے رہائشی ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ان کا نہیں، جاؤ اپنے اپنے قبیلوں میں پتہ کرو، اور کوشش کرو کہ قبیلہ قریش میں پہلے جاؤ، اس قبیلہ قریش سے پتہ کرو کہ تمہارے ہاں رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے پوچھا قریش والوں سے
کہ جناب رات کو اس قبیلے میں، اس شہر میں، اس بستی میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ان کا جی ہمارے ہاں تو نہیں، بنو ہاشم کا ایک گھر ہے عبد المطلب والا، وہاں پہ ان کے ہاں کوئی رات کو پتہ چلا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ان کا اچھا جاؤ پتہ کرو۔ گئے تو پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب کو اللہ نے پوتا دیا ہے، عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو آج ہی صبح سحری کے وقت پیدا ہوا ہے۔ وہ واپس گئے، ان کا جی بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے، تجھے کس نے بتا دیا؟ ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، مجھے میرے رب نے بتایا ہے اور مجھے میری تورات نے بتایا ہے، تورات نے مجھے بتایا ہے۔ ان کا چلو مجھے اس گھر میں لے چلو۔ وہ لے کے گئے، حضرت آمنہ سے عرض کیا گیا کہ جی ایک یہودی آیا ہے اور وہ بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ کا جو بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان کا ٹھیک ہے لے جائیے۔ تو اس بچے کو اٹھا کے لایا گیا اور یہودی نے یہ کہا کہ ان سے اجازت لے آئیے، میں ان کی جو قمیص ہے وہ اٹھا کر کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اب تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس اجازت لے، اجازت مل گئی۔ تو اس نے قمیص اٹھائی اور آپ کے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر مبارک تھی۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے وہیں پر بوسہ لیا اور قمیض نیچے کر دی، اور وہیں اس نے ایک جملہ بولا کہ ہائے آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی اور اسماعیلیوں کے ہاں نبوت چلی گئی، اور وہاں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا، مجھے تورات نے بتایا تھا، میں تورات کا عالم ہوں، میں تورات کی تلاوت کرنے والا ہوں۔ تورات میں ہے کہ فلاں دن فلاں رات صبح سحری کے وقت عرب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دو کندھوں کے درمیان یہ مہر نبوت ہوگی، اور جو ہی وہ پیدا ہوگا تو بنی اسرائیل سے نبوت ختم کر دی جائے گی، اور نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں منتقل ہو جائے گی، اور یہ دنیا کا آخری نبی ہوگا اور آخری رسول ہوگا۔ اور اس نے کہا وہ آج کا دن تھا، اس لیے میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ پتہ کرو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا۔ اے عرب والو تمہیں مبارک ہو کہ وہ آخری نبی آج تمہاری نسل میں پیدا ہو چکا۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا اور مجھے ان کی نبوت کا زمانہ نصیب ہو گیا تو میں ان پر ایمان بھی لے آؤں گا، ان کی مدد بھی کروں گا، لیکن میں تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں اس نبی کو تم لوگ اپنے شہر سے نکال دو گے۔ اندازہ کریں کتنے سال، 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، نبی تو تھے، اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ 40 سال پہلے یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ ایک یہودی دے رہا ہے، ایک یہودی۔ لوگوں بڑے افسوس کی بات ہے، یہودی کی غیب کی خبریں تو مان لیتے ہو، محمد عربی کا غیب نہیں مانتے۔ ابن اسحاق نے، وہ تو سب کا امام ہے، ابن اسحاق جو ہیں مورخ سیرت ابن اسحاق والے، وہ تو ساری باتیں انہوں نے یہ لکھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تفسیر ابن کثیر کے مصنف ہیں، آپ نے بھی اپنی تاریخ میں باقاعدہ طور پر تاریخ ابن کثیر میں اس واقعہ کو نقل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ جس نبی کی ولادت، جس رسول کی ولادت ایک یہودی اس انداز میں بیان کرے اور وہ جاتے ہوئے یہ کہہ کے جائے کہ یہ دن تمہارے لیے خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے کہ آج تمہیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جو پہلوں کا بھی نبی ہے، جو ابتدا میں آنے والے رسولوں کا بھی نبی ہے، اور قیامت تک سارے آنے والی امتوں کا، نسلوں کا، لوگوں کا وہ نبی ہے۔ اور اس کا اعلان 40 سال بعد اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اے پیارے حبیب، آپ کو ہم نے ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ کل ہم اس پہ بات کریں گے
کہ کن کن نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی اور ان کے میلاد کا ذکر کیا، اور کن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی ان نشستوں سے جو ہم علمی پھول سمیٹتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کی برکت سے ہم سب پہ کرم فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔